بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ این میگوگ کہا جاتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بارش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، اور یہ دیوار پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آنے لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، لوگ کلا بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹھیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر طبریت سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر
ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین کفتاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمز کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہ وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔